بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ 19ویں پارے کی خلاصہ تراویح پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 19ویں پارے کے شروع میں ایک بار پھر کفار مکہ کے ناروا مطالبات کا ذکر ہے کہ منکرین آخرت یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمارے پاس فرشتہ اتر کر آئے یا ہم اللہ کو کھلے عام دیکھیں۔ قرآن پاک نے بتایا کہ جس دن کفار ان نشانیوں کو دیکھ بھی لیں گے تو وہ ان کے لیے بہت برا دن ہے۔ قیامت کے دن کفار ندامت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے کہ کاش دنیا میں ہم نے رسولوں سے تعلق رکھا ہوتا اور گمراہ کرنے والے دوستوں سے تعلق نہ رکھا ہوتا۔ آیت نمبر 30 سے کفار کے قرآن مجید کی طرف التفات نہ کرنے پر آپ کو تسلی فرمائی کہ ایسا ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے اور ہدایت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ آیت نمبر 32 سے کفار کے اس اعتراض کا ذکر ہوا کہ پورا قرآن ایک ہی وقت میں نازل کیوں نہ کیا۔ قرآن نے بتایا کہ تدریجی نزول میں حکمت یہ ہے کہ وحی کے تسلسل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رہے اور آپ کے دل کو قرار اور سکون نصیب ہو۔ آیت نمبر 33 میں کفار کے ہر اعتراض کا جو جواب ہے یہ جواب دینے کا بھی بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر 35 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، فرعون کی نافرمانیوں اور قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، اصحاب الرس اور قوم لوط کی تباہ ہونے کا بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 45 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائے کے پھیلائے اور سمٹائے کے اور نیند کے باعث راحت اور دن کے ذریعے معاش بنانے کا اپنی نشانیوں کا ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 48 سے بارش کے نظام، آسمان سے پاک پانی کے نزول، اس کے ذریعے بنجر زمین کو زرخیر بنانے، سمندروں میں میٹھے اور نمکین پانی کے الگ الگ جاری ہونے اور دیگر انعامات کا ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 54 میں بتایا کہ انسان کا جوہر تخلیق پانی ہے اور پھر اس کے ذریعے نسب، سسرال کے رشتے وغیرہ اسی کے ذریعے ہیں۔ سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں جو آسمانوں میں برج بنانے، سورج اور چاند کی روشنی، نظام لیل و نہار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی دلیل بنایا۔ ماہرین فلکیات نے بتایا کہ برج 12 ہیں، حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سملہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت ہیں۔ یہ مختلف چیزوں کے نام ہیں۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ بالائی فضا میں مقامات ان مختلف مقامات پر ستاروں کے جمگٹھے ان چیزوں کی تصویروں کے مشابہ ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ برج یا ستارے کسی کی تقدیر کے مالک ہوں یا یہ برج یا ستارے کسی کے نفع نقصان کے مالک ہوں۔ یہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ماہر نجوم کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہمارا ہاتھ دیکھیے، جی ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، وہ ہاتھ دکھاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ستارہ اس میں ہے، اس میں یہ ہے، تو اس میں آپ کا نقصان ہوگا، اس میں نفع ہوگا۔ ایسا کوئی بھی ستاروں سے کوئی بھی جڑا ہوا تعلق نہیں ہے۔ پھر آگے چل کے فرمایا کہ کسی کی تقدیر کے مالک یہ ستارے نہیں یا ان سے بندوں کے فائدے یا نقصان وابستہ نہیں۔ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، وہی نقصان کا مالک ہے، وہی نفع کا مالک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی اعلیٰ صفات کا ذکر، جو کیا ہیں وہ یہ ہیں کہ زمین پر شرافت اور متانت سے چلنا اللہ کے نیک بندوں کا کام، راتوں کو جاگ کر سجدے کرنا، قیام کرنا اللہ کے نیک بندوں کا کام، اور زمین پر اللہ کی بارگاہ میں گر گڑانا
اللہ کی عبادت میں گزارنا راتوں کو، عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ چاہنا، مال خرچ کرتے وقت بخل اور اسراف کی دو انتہاؤں کے درمیان توازن اور اعتدال سے کام لینا، شرک، قتل ناحق، زنا، جھوٹی گواہی، بیہودہ مجالس سے اجتناب کرنا، اللہ کی آیات یاد کرنا اور ان پر جو اللہ کی آیات ہیں ان کو یاد دلانے پر اندھا بہرا نہ بننا، یعنی نصیحت قبول کرنے اور اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح اور اللہ تعالیٰ سے نیک اور صالح اولاد کی تمنا کرنا، دعا کرنا۔ اس میں گناہ گاروں کے لیے یہ نہ صرف توبہ کی قبولیت کی نوید بلکہ گناہوں کے بدلے میں نیکیاں عطا کرنے کی بشارت بھی دی گئی ہے۔ پھر آگے چل کے یہ بتایا کہ سورۃ الشعراء میں، کہ سورۃ الشعراء یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 26ویں نمبر پر، ترتیب نزول کے اعتبار سے 47ویں نمبر پر ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 224 میں شعراء کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الشعراء رکھا گیا۔ اس سورت میں قرآن مجید کی عظمت و فصاحت و بلاغت، اس کی نظیر سے عجز کے چیلنج کو بیان کیا گیا، کفار کی فرمائشی معجزات کا رد، مختلف انبیاء کرام کی دعوت اور قوم کے جواب کا ذکر ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے جو رنجیدہ ہونے پر تسلی دی ہے کہ آپ رنجیدہ نہ ہوں، اگر ہماری مرضی ہوتی تو یہ سب کے سب ایمان لے آتے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے مختلف قسم کے پودوں کو اگانے کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 7 میں اسی سورہ مبارکہ میں ایک مرتبہ پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور فرعون کے پاس جا کر دعوت حق دینے کا حکم آیا ہے، اور بشری تقاضے کے تحت موسیٰ علیہ السلام کے خدشات کا ذکر اسی سورہ مبارکہ میں، فرعون کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی ترتیب و تربیت کا احسان جتلانے کا ذکر اس میں ہے۔ فرعون نے دعوت توحید کے جواب میں کہا کہ میں رب العالمین ہوں۔ رب العالمین کون ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ آسمان اور زمین، مشرق و مغرب اور تمہارا اور تمہارے پہلے آبا و اجداد کا رب ہے۔ اس مقام پر پھر ایک بار پھر جادوگروں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، خاص طور پر عاصے کا اژدہا بن جانا اس کا ذکر ہے اور غالب آنے کا ذکر ہے۔ پھر جادوگروں کے ایمان لانے اور فرعون کی طرف سے قید میں ڈالنے، ہاتھ پاؤں کو مخالف سم سے کاٹنے اور سولی پر چڑھانے کی دھمکی دی ہے جو پہلے یہ گزر چکا ہے۔ آیت نمبر 69 سے ایک مرتبہ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور وہ اپنی قوم کو بتوں کی بے بسی کی جانب متوجہ کرتے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، وہی ہدایت دیتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، وہ میرا رب ہے۔ میں جب وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے، وہی میری روح قبض کرے گا اور آخرت میں دوبارہ پیدا کرے گا۔ مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ وہ دعا کرتے ہیں اے پروردگار تو مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما اور مجھے نیک بندوں میں ملا۔ مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما اور مجھے نیک بندوں میں ملا۔ پھر اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 91 میں متقین اور سرکش لوگوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کا ذکر ہے اور جو گمراہ لوگ ہیں ان کی گمراہیوں کا ذکر، اور پھر جہنم میں آپس میں لڑنے اور ہر طرف سے نا امید ہونے اور اس دنیا میں واپس جا کر ایمان لانے کی ناممکن خواہش کا ذکر ہے۔ پھر آیت نمبر 105 سے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق کا ذکر، اور وہ رسول امین تھے۔ سرکش لوگوں نے کہا کہ ہم آپ پر کیسے ایمان لائیں، آپ کے پیروکار تو پسماندہ لوگ ہیں۔ پھر نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اپنی قوم کے درمیان آخری فیصلے کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے پیروکاروں مومنوں کو کشتی کے ذریعے نجات عطا فرماتا ہے، اور سرکش قوم تھی اس کو طوفان میں ڈبو دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 124 سے ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر جو پہلے گزر چکا، کہ اس قوم پر نعمتوں کی فراوانی ہوئی، چوپایوں، اولاد اور نہری باغات کی صورت میں ان پر نعمتیں ہی نعمتیں عطا کی۔ انہوں نے مضبوط مکانات اور بلند جو مقامات ہیں ان پر عشرت گاہیں تعمیر کر رکھی تھی، پھر بالآخر نبی کی تکذیب کرنے کی وجہ سے
اللہ نے اس قوم کو بھی ہلاک اور برباد کر دیا۔ آیت نمبر 141 سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کی نافرمانیوں کا ذکر ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی فراوانی فرمائی، پھر یہ میٹھے چشموں، باغات اور زرخیز زمین کی کثرت تھی، پہاڑوں کو تراش کر مکانات انہوں نے زمین کے اندر گاڑے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے ناقۃ اللہ کی اونٹنی کو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی جس سے ان کو منع کیا تھا، یعنی اللہ کی انہوں نے بھی نافرمانی کی، اللہ نے اس نافرمانی کی پیدائش میں اس ساری کی ساری قوم کو برباد کر دیا، ان کی ہلاکت ہو گئی۔ اب یہاں پر دیکھیں، ایک اونٹنی کی بے حرمتی کی کیونکہ وہ اللہ کی نشانی تھی، ایک اونٹنی کی بے حرمتی کی کیونکہ وہ اللہ کی نشانی تھی، اللہ نے ساری قوم کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ تو پھر ذرا سوچیں کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، تو اس کی قوم نے کب بچ کے رہنا ہے؟ اس کی قوم نے بھی برباد ہونا ہے، تباہ ہونا ہے۔ یہ اللہ نے پہلی قوم کو تباہ کر کے بتا دیا کہ میرے نشانی کی بے حرمتی یا اس کی گستاخی کرنے والی قوم کبھی بچ کے نہیں رہتی، اور پھر نبی آخر زماں ہوں ان کی گستاخی کرنے والا کہاں بچ کے رہتا ہے۔ آیت نمبر 60 سے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر، اور پھر آگے چل کے اسی سورہ مبارکہ میں پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم کا ذکر ہے کہ یہ لوگ اصحاب الایکہ کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ لین دین کے وقت ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے، کمی کرتے تھے، جب کسی کو دینا چاہتے تو کم دیتے اور جب کسی سے لینا چاہتے تو زیادہ لے لیتے۔ تو کہا کہ جب ان کے پاس اللہ کے نبی گئے کہ بھئی اللہ کا خوف کرو، تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو یہ کہتے کہ بھئی آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دے۔ تو پھر اللہ کے نبی کا جب گئے اس سرکش قوم کے پاس گئے تو اس سرکشی کا عالم یہ تھا کہ نبی سے کہتے اگر آپ سچے ہیں نا تو آپ کا آسمان کیوں نہیں ہم پر پھٹ پڑتا؟ پھر اس قوم پر اللہ کا عذاب جب آیا نا، وہ قوم بھی تباہ اور برباد ہو گئی۔ آیت نمبر 192 سے بتایا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جسے واضح عربی زبان میں جبریل علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پاک پر نازل کیا۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا کہ جن قوموں کا نام و نشان مٹا دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتمام میں حجت کے لیے ان کے پاس رسول بھیجے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ جن بدعمالیوں کے سبب پچھلی قومیں تباہ اور برباد ہو گئیں، پچھلی امتوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، آج وہ سب بد اخلاقیاں، وہ سب خرابیاں اس امت میں بھی موجود ہیں۔ دیکھیے، ناپ تول میں کمی اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے، وعدہ خلافی اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے، تو حقداروں کے حق تلف کرنا اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، غریب اور یتیم اور مسکین کا حق تلف کرنا اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے۔ کہا کہ وہ دیکھیں ساری بربادیاں، ساری بد اخلاقیاں اس وقت جو تھی وہ آج ساری کی ساری پائی جا رہی ہیں۔ آج وہ سب بد اخلاقیاں، سب خرابیاں اس امت میں جمع ہو چکی ہیں۔ بس صرف اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب تک میرا محبوب اس امت میں موجود ہے تب تک میں وہ بڑا عذاب نہیں دوں گا، اس محبوب کی برکت سے اس امت پر اس طرح کا عذاب نہیں آئے گا۔ نام و نشان ہی مٹ جائے اگر حضور کی رحمت نہ ہوتی، وہ رحمت للعالمین نہ ہوتے، ورنہ اخلاقی زوال تو انتہا کو ہمارے پہنچے ہوئے ہیں۔ رمضان ہی کو دیکھ لیں، رمضان میں لوگ کیسے لوٹ مار کر رہے ہوتے ہیں، کیسی گرم بازاری ہوئی ہوتی ہے، کرپشن کی گرم بازاری ہوتی ہے، لوٹ مار کی گرم بازاری ہوتی ہے، غریب کو لوٹنے کی گرم بازاری ہوتی ہے۔ ادھر نیکیوں کا بہاؤ تیز ہوتا ہے، مومن کے لیے نیکیوں کا بہاؤ تیز ہے، اور ادھر کم بخت لوگ جو ہیں وہ اپنے کاروبار کا بہاؤ تیز کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو سمجھ عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر اس سورت کی آخری آیت میں مومنین صالحین سے کا استثناء کر کے شعراء کی گمراہی اور بے راہ روی اور جھوٹ کا بیان کیا گیا۔ پھر سورۃ النمل شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 27ویں نمبر پر، ترتیب نزول کے اعتبار سے 48ویں نمبر پر ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 18 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر اور چیونٹی کا ذکر ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کو سورۃ النمل کہتے ہیں۔ اس سورت میں قرآن کریم کی حقانیت، مومنین کی صفات، مختلف انبیاء کرام کے احوال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر دلائل اور قیامت کی ہولناکیاں اور حیات بعد الممات کا ذکر ہے۔
اس صورت کی ابتدائی آیات میں ایک بار پھر موسیٰ علیہ السلام کے احوال اور معجزات کا بیان، آیت نمبر 16 سے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کہ وہ داؤد علیہ السلام کے وارث بنے اور انہیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی، جنات اور انسانوں کے لشکر ایک فوجی ڈسپلن کے ساتھ ان کے پاس حاضر رہتے۔ پھر اس واقعے کا ذکر ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا گزر ایک چیونٹیوں کی وادی سے ہوا، تو پھر کیا ہوتا ہے، چیونٹیوں کی ملکہ نے کہا اپنی رعایا سے کہ اپنے بلو میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے۔ سلیمان علیہ السلام کیونکہ جانوروں کی بولی جانتے تھے اور یہ سن کر آپ مسکرائے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے میرے اللہ، تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر جو بے پناہ نعمتیں فرمائی ہیں، مجھے ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے اپنے پسندیدہ نیک اعمال پر قائم اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیکوکار بندوں میں داخل فرما۔ پھر ہدہد پرندہ جو ان کا لشکر کی رہنمائی کے لیے آگے آگے جاتا تھا، کافی دیر غائب رہا۔ پھر یمن کی ملکہ سبا کے بارے میں ایک یقینی خبر لے کر آیا اور ان کا ایک بہت بڑا تخت ہے، یہ لوگ سورج پرست ہیں اور انہیں ہر طرح کی نعمتیں میسر ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کی طرف، جو ملکہ سبا ہے، بلقیس اس کا نام تھا، اس ملکہ کی طرف ایک خط لکھا، ایک لیٹر لکھا جس کا عنوان کیا تھا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تمہارے لیے پیغام ہے۔ پیغام یہ ہے کہ سرکشی چھوڑ کر اطاعت گزار بن کر میرے پاس چلی آؤ۔ اور ملکہ سبا بلقیس نے قوم سے مشورہ کیا، قوم کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ ملکہ سبا نے سلیمان علیہ السلام کو محض ایک دنیا دار بادشاہ سمجھتے ہوئے اس نے کچھ سونے کی جو سونے ہیں، کچھ سونا، کچھ تحائف کی صورت میں آپ کی طرف بھیجا۔ ادھر کیا ہوتا ہے، سلیمان علیہ السلام نے جب وہ پرندہ آیا اور آ کر خبر دی کہ وہ تو سونے بھیج رہی ہے، سونا کچھ بھیج رہی ہے، ادھر آپ نے جنات کو حکم دیا، وہ سارے کے سارے سونے اور چاندی اور جواہرات لے کر آ گئے، ادھر ملکہ کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، وہ ہاتھ میں سونے کی اینٹیں ہیں، اس کے راستے میں سونا بچھا ہوا ہے۔ جب وہ لوگ آئے جو لوگ تحفے لے کر آئے تھے، انہوں نے دیکھا ہمارے پاس تو چند ہی اینٹیں ہیں، 2-4 اینٹیں ہیں سونے کی۔ جب دیکھا کہ ہمارے پاؤں کے نیچے بھی سونا ہے، لڑکے جو استقبال کے لیے کھڑے ہیں ان کے ہاتھوں میں بھی سونا ہے، آگے سونا پیچھے سونا، جب وہ واپس گئے تو کہنے لگے ملکہ تو کس کے پاس بھیجا ہے؟ وہ عام بادشاہ نہیں ہے، وہ بہت بڑے بادشاہ ہیں اور واقعی وہ اللہ کے نبی ہیں۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کی طرف جب یہ خط لکھا، ملکہ سبا نے جب آپ کو آزمایا کہ تمہارے مالوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، ہدہد سے یہ کہا کہ یہ خط پہنچاؤ، ہم ان پر حملہ کریں گے۔ ملکہ سبا نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے سپر انداز ہونے کا فیصلہ کیا اور چل پڑی۔ اس دوران سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ان کی اطاعت گزار ہو جاؤ، اور اگر ان کی اطاعت گزار ہو کر آنے سے پہلے یہ تخت میرے پاس کون لائے گا؟ ایک بہت بڑے جن نے کہا کہ حضور میں یہ لے آؤں گا۔ کس وقت تک لائے گا؟ کہ میں آپ کی جو مجلس ہے اس کے برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ مجلس برخاست کتنے گھنٹے کی ہوتی ہے؟ آج کل کے گھنٹوں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 12 گھنٹے کی آپ کی مجلس ہوتی ہے، تو کہا کہ نہیں، اس سے بھی پہلے چاہیے۔ ہدہد نے کہا کہ وہ چند فرلانگ پر یہاں پر آ چکی ہے، یعنی چند ہی گز کے فاصلے پر ہے، وہ پہنچنے والی ہے۔ تو پھر آپ نے کہا کہ اس سے بھی پہلے مجھے چاہیے۔ تو پھر ایک اللہ کے ولی کھڑے ہوتے ہیں جن کا نام عاصب بن برقیہ ہے، وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ یا سیدی، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب الہی کا علم دیا ہے، ان صحابی کا نام عاصب بن برقیہ لکھا گیا ہے اور یہ اللہ کے ولی ہیں، آپ کے پاس پلک جھپکنے سے پہلے میں یہ تخت لے آؤں گا۔ اب دیکھیے یہ اللہ کی عطا ہے اور ولی کی طاقت ہے۔ جن کی طاقت، جو آج کل لوگ جنوں کی طاقت مانتے ہیں نا، تو جنوں کی طاقت کتنی؟ اس جن نے کہا کہ میں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ آپ نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، کیونکہ ہدہد نے خبر آ کر دی تھی کہ وہ 3 گھنٹے کے اندر پہنچ جائے گی آپ کے پاس، تو یہ تو 12 گھنٹے کا کہہ رہا ہے۔ تو پھر اللہ کے ولی کھڑے ہوئے جو آپ کے صحابی تھے عاصب بن برقیہ، انہوں نے کہا حضور یہ تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ آنکھ جھپکیں گے، اس جھپکنے سے پہلے آپ کے پاس سامنے تخت موجود ہوگا۔ اور ہوا بھی ایسے ہی، ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی، آپ نے اپنی رائٹ سائڈ دیکھا تو تخت سامنے پڑا ہوا تھا، جب تخت دیکھا تو کہا ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اسی تخت کو انہوں نے جب نظر اٹھا کر دیکھا تو تخت سامنے رکھا ہوا تھا،
اسی وجہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کامل بندے کا کہنا اللہ تعالیٰ کے طرف کن کی بمنزل ہوتا ہے۔ جس طرح رب کائنات نے کن فرمایا نا، ساری زمین اور آسمان بن گئے، فیکون ہو جا تو سب کچھ ہو گیا۔ تو کہا کہ یہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے بندے بھی اللہ کے لفظ کن کی بدولت ان کو یہ ملا ہوا ہوتا ہے، یہ کرامت ملی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے اس فضل پر اللہ کا شکر ادا کیا، ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ جو اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے کہ تو میرا رب ہے، تو میرا رب بے پرواہ سب کمالات کا مالک ہے جس کی میں شکر ادا کرتا ہوں۔ مفسرین نے اس مقام پر لکھا کہ اللہ کے ولی کی یہ طاقت ہے تو نبی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو عاصم بن برقیہ کی طاقت تھی، اور ان کو دکھانا تھا کہ دیکھو میرے ولی کی یہ طاقت ہے، اور پھر عاصم بن برقیہ کی یہ طاقت کہ وہ لفظ کن کے بدولت وہ ایک لمحے میں، سیکنڈ سے بھی پہلے، پلک جھپکنے کے سے بھی پہلے وہ پورا تخت کا تخت لے آئے۔ اب کیا ہوتا ہے، اب جب پھر امام الانبیاء کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اس تخت میں کچھ تبدیلی کی گئی، آیا ملکہ اس کو پہچان پائے گی یا نہیں؟ ملکہ نے اسے پہچان لیا۔ پھر پانی کے تالاب پر جو چکنا بلوری فرش بنایا گیا، ملکہ سبا نے اس پر قدم رکھا اور پانی گمان کر کے اپنے پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چکنا بلوری فرش ہے۔ اس موقع پر ملکہ سبا نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئی۔ آیت نمبر 47 سے پھر قوم سمود کا حضرت صالح علیہ السلام سے بدشگونی لینے کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بدشگونی، نحوست، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صالح کی وجہ سے نہیں، بلکہ تم لوگوں کی وجہ سے، تم جو قوم ہو، تمہاری نحوست اور نامرادی ہے، تم فتنے میں مبتلا لوگ ہو، اسی لیے یہ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوا ہے۔ آیت نمبر 48 سے قوم صالح کے ان 9 افراد کا ذکر ہے جنہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی۔ حضرت صالح علیہ السلام پر شب خون مارنے کے ارادے سے گئے تو فرشتوں نے پتھر مار مار کر ان کو واصل جہنم کیا، اور پوری قوم حضرت جبریل کی چیخ سے ہلاک ہو گئی۔ آیت نمبر 54 سے ایک بار پھر لوط علیہ السلام کی قوم کی فحاشی اور اس کے نتیجے میں ان کی تباہی کا ذکر ہے۔ یہاں تک 19واں پارہ تھا۔ اس کے بعد 20واں پارہ شروع ہوا۔ 20واں پارہ جو ہے، اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استفہامی انداز میں اپنی جلالت اور قدرت کو بیان کیا، اور جو بیان کرتے ہوئے فرمایا، آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ آسمان سے بارش کس نے برسائی اور بارونق باغات کس نے اگائے؟ زمین کو کس نے مقام قرار بنایا اور اس کے بیچ میں دریا جاری کیے، اور لنگر کی صورت میں یہاں پر یہ کس نے مضبوط پہاڑ بنائے؟ مبتلائے مصیبت کی فریاد کو کس نے سنا، اور کون سن کر اس کے دکھوں کا مدارہ کرنے والا ہے؟ خشکی اور سمندر کی ظلمتوں میں راہ کون دکھاتا ہے؟ بارش کی نوید بنا کر ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ ابتداءً مخلوق کو کون پیدا کرتا ہے؟ دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ زمین اور آسمان کی مخلوق کو روزی کون دے گا؟ یہ استفہامیہ انداز تھے۔ یہ سارے سوالات اٹھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی عقل سلیم سے سوال کرتے ہوئے فرمایا، کیا اللہ معبود برحق کے سوا یہ سب کام کوئی اور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس سوال کا قرآن بار بار دہراتا ہے تاکہ عقل کے اندھے انسان کا ضمیر جاگ اٹھے کہ وہ حق تبارک و تعالیٰ کی جلالت اور قدرت کو تسلیم کرے۔ اس مقام پر بھی قرآن فرماتا ہے، اے انسان زمین پر چل، پھر دیکھ باغی قومیں کس انجام کو دوچار ہوئیں۔ یہ بھی فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی مستور ہے سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، جو بھی یہاں مستور ہے یہ سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 88 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے اور نہ بہروں کو اپنی پکار سناتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں۔ مزید فرمایا کہ آپ تو صرف ان لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ کافروں کو حالانکہ کان ہیں تو ان کو کہا کہ یہ بہرے ہیں، آنکھیں ہیں تو ان کو کہا یہ اندھے ہیں۔ تو کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ان کے کان ہی نہیں تھے، اس لیے نہیں کہ ان کی آنکھیں نہیں تھی،
ان کو اندھا بہرا اس لیے کہا کہ یہ حق کو نہیں سنتے تھے، حق کو نہیں قبول کرتے تھے۔ آج بھی کچھ عقل کے اندھے جو ہوتے ہیں نا، وہ اسی طرح ہوتے ہیں کہ وہ اپنی عقل ہی کی کسوٹی پر تول رہے ہوتے ہیں، ان کو دین سمجھ نہیں آ رہا تھا، ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ آیت نمبر 80 کے بعد پھر آگے چل کے بتایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں فرما برداروں میں سے رہوں اور قرآن کی تلاوت کروں، سو جس نے ہدایت قبول کی اس میں اسی کا فائدہ ہے، اور جو راہ راست سے بھٹکا گیا تو کہہ دیں کہ میں تو صرف عذاب سے ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ آیت نمبر 82 سے دابۃ الارض کا ذکر فرمایا کہ اس کے بعد ہر امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے گروہوں کو اکٹھا کرنے، دہشت سے ان کی اپنی جگہ سے نہ ہٹنے اور دلیل نہ ہونے کی وجہ سے خاموش رہنے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 87 میں سور پھونکنے کے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی گھبراہٹ کا ذکر، اور نیکوکاروں کو قیامت کے دن بھی گھبراہٹ سے مامون یعنی محفوظ رکھا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ القصص شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا 28واں نمبر ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 49ویں نمبر پر ہے۔ اس صورت میں القصص کا لفظ آنے کی وجہ سے اس کا نام سورۃ القصص رکھا۔ اس صورت میں توحید، رسالت، حیات بعد الموت جیسے عقائد اور اصول کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر تورات عطا فرمانے تک تفصیلی بیان، قارون، اس کے خزانے اور اس کی ہلاکت کا ذکر۔ سورۃ القصص کے شروع میں ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر۔ یہاں اس مرحلے کو بیان کیا گیا کہ جب فرعون اللہ کی تدبیر سے فرعون نے اللہ کی تدبیر سے اپنے آپ کو الگ کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈرایا کہ دیکھ اللہ بڑا غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تدبیر سے فرعون کے دربار میں پہنچے تو بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کا قانون موجود تھا۔ ایسے ماحول میں آسیہ جو زوجہ فرعون ہے، اس نے فرعون سے کہا کہ اسے قتل نہ کرنا، کیونکہ یہ بچے تھے۔ جب وہ دریا سے وہ بکس آ رہا تھا، جس بکس کے اندر ان کو ڈالا ہوا تھا، یہ تفصیل کے ساتھ ہے، جب وہ بکس آ رہا تھا تو اس کی زوجہ نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر یہ رکھا، تو اس کے اندر سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ فرعون آیا تو گھر میں بچہ دیکھا تو کہا کہ یہ آج تو میرے اندر تو یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ کوئی بھی بچہ نو مولود ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس کی بیوی نے آسیہ نے کہا کہ بھئی وہ ہے کہ جو پیدا ہو، یہ تو ہمیں سمندر نے دیا ہے، دریا نے دیا ہے، تو یہ تو بچہ پیدا کسی سے نہیں ہوا ہے، تو اس لیے اس کو نہ رکھیں کیونکہ ہمارے پاس بچہ نہیں ہے، تو یہ ہمارے گھر میں رہے گا، تو یہ میری اور آپ کی آنکھ کی ٹھنڈک ہوگا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے اور ہم اس کا بیٹا بنا لیں۔ اور انہیں شعور نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہلاکت کی خفیہ تدبیر انہی کے گھر میں فرما رہا ہے۔ وہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ اللہ کے ساتھ مکر کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے خفیہ تدبیر کی ہوئی ہے، اور وہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش ہو رہی ہے، فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، تو دیکھیے جو بچوں کو قتل کر رہا تھا اسی کے گھر میں بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی انسانیت کی 4 بڑی خواتین میں آسیہ زوجہ فرعون کا بھی ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کی کفالت اور حفاظت کا اہتمام فرمایا۔ قرآن نے بتایا کہ جب فرعون کی والدہ، ان کا نام مفسرین نے یوحاند بھی لکھا ہے اور یوحانا بھی لکھا ہے، بتایا ہے، انہیں دریا کے حوالے کیا تو ان کا دل بیٹے کی محبت کے غلبے کی وجہ سے نہایت مضطرب اور بے قرار تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ڈھارس بنانے کے لیے تو اپنے راز پر قابو پانے کے لیے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر دیا۔ آیت نمبر 11 سے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے دربار میں پہنچنے، ان کا سب دودھ پلانے والیوں کی پستان کو منہ نہ لگانے کا ذکر، پھر اس بات کا بیان کہ ان کی بہن نے جو اجنبی بن کر وہاں موجود تھی کہا ایک دودھ پلانے والی خاتون جو ہے نا میرے علم میں ہے تو میں اس کو لے آتی ہوں، جو بھی بچہ دودھ نہیں پیتا تو وہ اس کا دودھ پی لیتا ہے۔ تو پھر اللہ کی اس خفیہ تدبیر سے موسیٰ اپنی ماں کی گود میں آ گئے، وہ جا کر اس کے ساتھ فوج بھیجی اور جا کر وہ ان عورت کو لے کر آئی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کو لے کر آئی۔ جب جیسی امی کی خوشبو آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے آنکھیں بھی کھول لی اور فوراً اپنی امی جان کا دودھ بھی پینا شروع کر دیا۔ یہ اللہ کی خفیہ تدبیر تھی۔ اب موسیٰ بھی فرعون کے گھر میں، موسیٰ کی امی جان بھی فرعون کے گھر میں، دونوں فرعون کے گھر میں ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، اپنی ماں کی گود میں آ گئے، ان کی آنکھیں ٹھنڈک بن گئی۔ پھر جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے
ایک مظلوم کے بچاؤ کے لیے انہوں نے ظالم کو مکہ مارا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اب قبطی تھا، بنی اسرائیلی، ایک مظلوم تھا، اس پر ظلم کر رہا تھا، آپ نے ایک گھسا مارا، اور وہ پھر گھسا بھی نبی کا گھسا ہو تو پھر کون بچتا؟ وہ جیسا گھسا مارا قبطی نیچے گرا، مر گیا۔ اب جیسا مرا اب کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر زیادتی کی، سو تم مجھے بخش دے۔ بس اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام شہر میں سہمے ہوئے رہے۔ آیت نمبر 20 میں بتایا کہ شہر کے دور والے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ فرعون کے لوگ آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مدین کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں ان کے پانی کی گھاٹ پر پہنچے تو دیکھا کہ 2 نوشیزہ آ رہی ہیں اور وہ کچھ لوگ مویشیوں کو پانی پلانے کے لیے اس کنویں پر کھڑے ہیں۔ اب وہ کنویں پر پانی پلانے کے لیے لوگ لائن سے کھڑے ہیں اور 2 نوشیزیں جو ہیں، جو 2 نوجوان عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، وہ بھی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے کھڑی ہیں۔ لیکن دیکھا کہ لوگ ایک ایک آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، یہ 2 بچیاں سائڈ ہی پر کھڑی ہیں، کہیں وقت گزر گیا، ان کی طرف کوئی آتا نہیں۔ یہ گئے، ان سے پوچھا کہ آپ کیوں کھڑی ہیں؟ کہا کہ ہم اس لیے کھڑی ہیں کہ ہمارا گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، ہمارے گھر میں صرف والد صاحب ہی ہیں، اور پھر والد صاحب یہاں آ نہیں سکتے تو ہم ہی آئی ہیں۔ کہا کہ پھر کھڑی کیوں ہو آپ پانی کیوں نہیں بھرتی؟ کہا کہ ہمارا نمبر آئے گا تو ہم پانی بھریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، ان کا ڈول لیا اور اس میں پانی بھرا، اور جیسا پانی بھر کے آپ نے ان کو دیا اور وہ لے گئی۔ اب جیسا لے کر گئی، اب لے جانے کے لیے بھی اٹھانا پڑتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی دیکھے کتنی اہم بات، علم کی بھی بات ہے اور ادب کی بھی بات ہے اور یہ حیا کی بھی بات ہے، کہ کہا کہ جو راستہ بتانے والا ہوتا ہے وہ آگے آگے ہوتا ہے، تو کہا کہ اگر یہ آگے آگے چلیں گی تو ہوا سے ان کا کپڑا اڑے گا، تو کپڑا جب اڑے گا تو ہو سکتا ہے کہ نظر پڑ جائے، ایسی جگہ پر جہاں نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ پیچھے رہیں، پیچھے سے مجھے آواز کے ذریعے راستہ بتاتی رہیں۔ تو میں یہ ڈھول اٹھایا اور ان کے گھر میں لے کر دروازے پر چھوڑ کر آ گئے۔ تو یہ بھی کون تھی؟ یہ شعیب علیہ السلام کی شہزادیاں تھیں، وہ بھی نبی تھے، یہ بھی نبی ہیں۔ اب جب شعیب علیہ السلام کے پاس گئیں تو جا کر کہا، ان خواتین نے گھر جا کر اپنے والد محترم سے کہا، ایک اجنبی نوجوان جب پہنچ گئی نا، پہلے دنوں میں دیر سے پہنچتی تھی، اب جلدی جا کر پہنچی۔ تو آپ نے پوچھا کہ بیٹا آج جلدی کیوں آ گئی ہو، وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ حضور ابا جان، مسئلہ یہ ہوا، ایک اجنبی نوجوان تھا، وہ نوجوان آیا، اس نے ہماری مدد کی، آپ اس کو اجرت پر رکھ لیں، وہ طاقت والا بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور بلا کر ان کو اپنے گھر میں رکھا، کچھ عرصے تک رہے۔ اب جب کچھ عرصے تک رہے تو پھر کیا ہوتا ہے بھئی، اس سے پہلے آپ نے کہا کہ میری 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کے ذریعے اس کو بلایا۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا آپ کے ساتھ اس شرط پر نکاح کرتا ہوں کہ آپ 8 سال تک اجرت پر میرا کام کریں گے، یعنی یہ نکاح طے ہو گیا۔ نکاح پر یہ مہر کی رقم ہوئی کہ بھئی مہر کی رقم یہ ہے کہ آپ 8 سال تک یہاں پر اجرت پر میرے یہاں کام کریں گے۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور اگر آپ 10 سال پورے کر دیں گے تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ آیت نمبر 29 سے 29 میں فرمایا کہ جب مقررہ میعاد پوری ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر کے دوران آگ کی تلاش میں ان کو طور پر جانا پڑا۔ جب طور پر پہنچے نا تو پھر مبارک زمین تھی، اس مبارک سرزمین پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور پھر اس کا ذکر یہاں پر ہوا۔ وہاں آپ کو نبوت عطا ہوئی، عصا اور ید بیدا کے معجزہ عطا ہوا، اور ہارون علیہ السلام کی رسالت کے مشن میں آپ کی درخواست پر آپ کا مددگار بنایا۔ آیت نمبر 38 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اپنی نصرت کا وعدہ فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو دعوت حق دیں تو اس نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں بلندی پر جا کر جھانک کر دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا کیسا ہے، میں اس کو خدا کو دیکھ لوں، مجھے یقین ہو جائے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد جو واقعات رونما ہوئے وہ پیچھے ہمارے گزر چکے ہیں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی بنسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین زیادہ قوی اور سازشی تھے، مقتدر تھے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غالب فرمایا۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ میرے محبوب، موسیٰ علیہ السلام کے جو مخالفین تھے وہ قوی تھے،
وہ قوت میں بھی تھے، وہ طاقت میں بھی تھے، ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ اس کے باوجود یہ ہوا کہ وہ لوگ نیست و نابود ہوئے، اور میں نے موسیٰ کو بڑائی بھی دی، موسیٰ کو عزت بھی دی، موسیٰ کو کامیابی بھی دی، موسیٰ کو کامرانی بھی دی، موسیٰ کو سب کچھ میں نے عطا کیا۔ تو آپ کے لیے تسلی ہے کہ آپ ان کفار کے اس معاملے سے آپ گھبرائیں نہیں۔ آیت نمبر 44 میں فرمایا کہ اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے تو اس سے زیادہ ہدایت والی کوئی کتاب اپنے پاس سے لے آؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ لوگ اس لیے آپ کی پیروی نہیں کرتے کہ کیونکہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں۔ آیت نمبر 52 سے نجاشی کے دربار میں سے آئے ہوئے وفد کے قبول اسلام، ابو جہل کی بدتمیزی اور ان کی نیک تینت لوگوں کا یہ کہنا کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم سلامت رہو، ہمیں جاہلوں سے الجھنے کے خواہاں نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 57 سے کفار مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے، یعنی موجودہ فوائد سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہم نے ان کو حرم میں آباد نہیں کیا تھا جو امن والا ہے؟ اس کی طرف ہمارے دیے ہوئے ہر قسم کے پھل لائے جاتے تھے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی اسلام کی برکت سے دنیاوی نعمتیں چھن نہیں جائیں گی بلکہ ان میں تو اضافہ ہوگا۔ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں گے تو اس میں تو برکت ہوگی، بڑھوتری ہوگی، اس میں تو اضافہ ہوگا، کون سا اس میں نقصان ہوگا؟ آیت نمبر 62 سے قیامت کے دن کفار کو ندا کر کے ان کے معبودان باطل کے بارے میں استفسار کا ذکر ہے کہ کفار اپنے معبودان پر جو معبودان باطلہ ہیں ان معبودوں پر الزام لگائیں گے، معبود بیزاری اختیار کریں گے، اور دونوں کی بے بسی فرشتوں کے اس سوال کے جواب میں کہ خاموش رہنے کا بیان ہے، پھر تم نے اپنے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ آیت نمبر 68 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے، عالم الغیب اور معبود برحق ہونے کا بیان۔ آیت نمبر 71 سے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے استفہامی انداز میں اپنی قدرت اور جلالت کی طرف متوجہ فرمایا، اور قیامت تک کے مسلسل رات کا سلسلہ جاری رکھے تو تمہارے لیے روشنی کون لے کر آئے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مسلسل دن بنا دے تو رات کا سکون تمہارے لیے کون دے کر آئے؟ بس کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کیا تم جانتے نہیں ہو؟ اللہ کی طاقت کو سمجھتے نہیں ہو؟ آیت نمبر 76 سے قارون کا ذکر ہے۔ یہ قوم موسیٰ کا ایک سرکش شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اسے اتنے خزانے عطا کیے تھے کہ ایک طاقتور جماعت تھی جو اس کی چابیوں کو اٹھاتی تھی۔ اس کی قوم نے اس سے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اسی نعمت دولت کے بدلے میں آخرت کی تلاش کرو، اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کرو، زمین میں فساد برپا نہ کرو، یعنی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس نے کہا یہ مال مجھے میری علم کی وجہ سے ملا ہے، یعنی اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس نے اپنے علم اور مہارت پر ناز کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلی قوموں میں بھی اس سے بھی زیادہ طاقتور اور بڑے مالدار تھے جو ہلاک کر دیے گئے۔ پھر آیت نمبر 81 سے فرمایا کہ اس کی سرکشی کی سزا ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دسا دیا، پھر اللہ کے مقابل میں اس کا کوئی مددگار نہ تھا۔ قرآن نے بتایا کہ اس کے جو گرد تھے وہ کوئی بھی دیکھنے کے لیے نہ آیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ اس جیسا دولت مند ہونے کی تمنا کر رہے تھے، اس کے انجام کو دیکھ کر انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرما دیتا ہے، یعنی کوئی یہ نہ چاہتا تھا کہ رزق کشادہ کرتا، جس کے لیے چاہتا وہ تنگ کر دیتا۔ آیت نمبر 83 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے مقدر کرتے ہیں جو زمین میں نہ تو تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی فساد، اچھا انجام صرف پرہیزگاروں کے لیے ہوتا ہے۔ اگلی آیت کا مفہوم ہے کہ ہر ایک اپنے اچھے یا برے اعمال کی جزا یا سزا پائے گا۔
آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے، اس کے معبود برحق ہونے کے سوائے اس کی ذات کے ہر چیز کے فنا ہونے، اس کا حکم نافذ ہونے اور اس کی طرف لوٹنے کا بیان ہے۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت شروع ہوتی ہے۔ سورۃ العنکبوت مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 29واں نمبر ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 85 نمبر پر ہے۔ عنکبوت یہ مکڑی کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 41 میں عنکبوت کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام بھی سورہ عنکبوت رکھا گیا۔ اس سورت میں حق اور سچائی کے راستے میں مشکلات پر ثابت قدمی، صبر، ماں باپ کی اطاعت اور اس کے حدود کا تعین، انبیاء سابقین کی امت کے حالات کا اجمالی ذکر بیان کیا گیا، اہل کتاب اور مشرکین کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعتراض کا جوابات اور مسلمانوں کو ہجرت کی ہدایت اور اس پر اجر آخرت بیان کیا گیا۔ اس صورت کے شروع میں قرآن نے متوجہ کیا کہ قطعی نجات کے لیے صرف دعوی ایمان کافی نہیں ہے بلکہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ پچھلی امتوں کے لوگوں کو کڑی آزمائش کی گئی اور اس کڑی آزمائش سے ان کو گزرنا بھی پڑا۔ ابتلا سے گزرنے کے بعد ہی سچے مومن اور جھوٹوں کے درمیان فرق واضح ہو گیا۔ آیت نمبر 8 میں بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو اور ان کی اطاعت کا حدود کو تعین کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ تمہیں شرک پر مائل کرنا چاہیں اور گناہ کے کاموں پر لینا چاہیں تو ماں باپ کی اس کام میں یعنی گناہ کے کام میں ماں باپ کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ کسی بھی ایسے مسئلے میں مخلوق خواہ وہ کوئی بھی ہو اس کی اطاعت لازم نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے اگر کوئی کسی کا والد کہے، کسی کی والدہ کہے، ایسے ماں باپ کی نافرمانی کسی صورت میں نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر وہ گناہ کی طرف مائل کریں، گناہ کا حکم دیں، اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو اب ان کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ آیت نمبر 14 سے ایک بار پھر حضرت نوح علیہ السلام کے 950 سال تبلیغی زندگی اور ان کی قوم کے انکار پر اللہ کے عذاب کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 16 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو متوجہ کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر بے بس بتوں کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو سن کر قوم نے کہا انہیں قتل کر دیا جائے یا جلا وطن کر دیا جائے یا ان کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ آیت نمبر 26 سے لوط اور اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کہ ہم نے انہیں نبوت اور کتاب عطا فرمائی۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی انتہائی سرکشی کا ذکر ہے کہ وہ غیر فطری طریقے سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے۔ انتہا یہ ہے کہ کھلے بندوں بے حیائی کے کاموں کرتے تھے اور لوط علیہ السلام سے نزول عذاب کا مطالبہ بھی کرتے تھے، یعنی یہ ان کی سرکشی کی انتہا تھی کہ کھلے عام بدماشی بھی کرتے تھے، کھلے عام بدفطرتی والے کام بھی کرتے تھے اور بھی کہتے تھے کہ کہاں ہے بھئی وہ عذاب، لا کر دکھاؤ نا وہ عذاب، آپ کا عذاب تو آپ تو کہتے ہیں عذاب آئے گا تو کہاں ہے وہ، تو عذاب کا مطالبہ کرتے تھے۔ اس کا ذکر یہاں پر ہے۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام ان کے اہل کو بچا لیا اور اس قوم کے ساتھ قوم کی برائیوں کو بھی، وہ لوگ جو ان کی جو اہلیہ تھی وہ اس قوم کے ساتھ ان کی برائیوں کو پسند کرتی تھی، ان کی بیوی، تو اس بیوی سمیت ساری بستی کو ہلاک کر دیا۔ مدین کی سرزمین پر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کی سرکشی کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تکذیب کے جرم میں ان سب کو تباہ اور برباد کر دیا، وہ جتنے بھی قوم تھی سب کو تباہ اور برباد کر دیا۔ قرآن نے اہل مکہ کو مخاطب کر کے بیان کیا کہ تم اپنی تجارتی سفر کے دوران شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ۔ شیطان کے بہکاوے میں آنے والے عاد اور سمود کی بستیوں سے بخوبی آگاہ ہو چکے ہو۔ یہ لوگ سمجھدار ہونے کے باوجود شیطان کے نرغے میں آ کر راہ راست سے ہٹ گئے تھے۔ آیت نمبر 40 سے قرآن نے بتایا کہ ان میں بعض سرکش قوم پر ہم نے پتھر برسائے، بعض کو چنگاڑ نے پکڑ لیا، بعض کو زمین نے دسا دیا، بعض کو سمندر نے غرق کر دیا۔ فرمایا کہ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا بلکہ یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر باطل معبودوں کو اپنا مددگار بناتے ہیں نا، ان کے عقائد کے بودے پن کا مثال اس مکڑی جیسی ہے کہ سب سے کمزور گھر اگر کسی کا ہے تو وہ مکڑی کا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم حق کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو یہ مثالیں دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہدایت پکڑیں، لیکن صرف اہل عقل اور اہل علم ہی اس نصیحت کو سمجھتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ آج کا ہمارا خلاصہ تھا، تفسیری خلاصہ، خلاصہ تراویح تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ